ماہ رمضان المبارک کی آمد آمد ہے۔ رمضان المبارک میں زبان زد عام یہ بحث علماء کرام میں سوشل میڈیا پہ اور دیگر جو بھی آ، اس حوالے سے شعبہ جات ہیں اس میں یہ بات چلتی ہے کہ سحر و افطار کی کوئی خاص دعا کون سی ہوتی ہے، کون سی پڑھنی چاہیے بھی یا نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو اس حوالے سے آج آپ کے سامنے گزارش لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ جو سحری کے وقت دعا پڑھنی چاہیے وہ جو سب پڑھتے ہیں، وہ بِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ دعا مروجہ بھی ہے اور پڑھی بھی جاتی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ سحری کی باقاعدہ کوئی دعا حدیث مبارکہ میں روزہ رکھنے کی دعا نقل نہیں ہے۔ البتہ جو اصل چیز ہے روزے کے اندر وہ ہے نیت، اور نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا اور پختہ ارادے کا نام ہے۔ اصل جو چیز اہمیت رکھتی ہے روزہ کے اندر وہ نیت ہے، اور نیت لازم ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنی بھی یہ عبادات ہیں ان میں اصل ہے نیت کا ہونا۔ تو جب انسان نے نیت پختہ کر لی تو اس کی عبادت جو ہے وہ بھی قبولیت کی طرف سفر اس کا شروع ہو جائے گا۔ ہاں، البتہ افطار کی دعائیں مختلف احادیث مبارکہ میں مختلف الفاظ کے ساتھ موجود ہیں، جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے حوالے سے افطار کے وقت کی ایک دعا اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ الفاظ ملتے ہیں، اور بعد احادیث میں وعلیک توکلت کے الفاظ بھی ملتے ہیں۔ چنانچہ ملا علی قاری اپنی شرح مرقات کے اندر یہ اسی حدیث مبارکہ کے حوالہ سے وہ فرماتے ہیں کہ اس دعا میں کہ اللہم انی لک صمت و بک آمنت وعلیک توکلت میں بک آمنت کے لفظ تو نہیں ہیں، لیکن اصل میں یہ الفاظ جو ہیں وہ غیر شرعی بھی نہیں ہیں، اگر بولے جائیں تو کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اصل میں دعائیں جو ہیں، جب کوئی بھی عمل جو کہ فی نفسی ہی غیر شرعی نہ ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کی خاطر اور پروردگار عالم کو راضی کرنے کے لیے اگر کوئی عمل کیا جائے اور فی نفسی ہی وہ غیر شرعی عمل بھی نہ ہو تو امر مستحسن کے طور پہ شریعت اس کو قبول کرتی ہے۔ تو یہ جو دعا ہے سحر کی یا افطار کی، یہ اگر اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے اس کو پڑھا جائے تو یہ یقیناً قبولیت کی طرف ایک سفر ہے۔ تو دعا وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان مروجہ ہے۔ اتنا زیادہ سے زیادہ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ چونکہ حدیث میں نہیں ہے تو پھر یہ زیادہ سے زیادہ یہ بدعت ہوگی، لیکن پھر بھی اگر بدعت بھی ہو تو بدعت حسنہ ہے کہ ایک اچھا کام نیا ہے، دعا ہے، کیونکہ جب ذہن منتشر ہیں اس دور میں، ذہن مختلف خیالات کا شکار ہوتے ہیں، تو اگر ان حالات میں اگر کچھ الفاظ اس انداز سے بولے جائیں جو کہ بندے کو اس کی عبادت کی طرف اس کی توجہ کو مرکوز کریں اور اس پہ اس کو استقامت دیں، تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو افطار کی دعا چونکہ حدیث میں موجود ہے، کوئی اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت پڑھتا ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے، اللہم لک صمت وبک آمنت وعلی رزقک افطرت پڑھتا ہے پھر بھی ٹھیک ہے، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت پڑھتا ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ اصل جو چیز ہے وہ دعا نہیں بلکہ نیت اور ارادہ ہے۔ دعا اس نیت اور ارادے کو استقامت اور اس میں برکت اور اس پہ ثابت قدمی کا ایک ذریعہ ہے، اور توجہ کو اس پہ، ذہن کو اس پہ رکھنے کے لیے ایک سبب ہے جو کہ قبولیت کا اشارہ دیتا ہے اور اللہ کی رضا کے حصول کا ذریعہ ہے۔